یہ بزم میں ہے یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کے اندر ہمت ہے، حوصلہ جوان ہے، عزائم مضبوط ہے، تو پھر یہ دنیا آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ پھر کوئی بھی چیز آپ کے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکتی۔ پھر چاہے آپ امیر ہو یا غریب فرق نہیں پڑتا، شہری ہو یا دیہاتی فرق نہیں پڑتا، معذور ہو یا تندرست فرق نہیں پڑتا، ذہین ہو یا کن ذہن فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کے اندر حوصلہ ہے، ہمت جوان ہے، تو پھر آپ کی معذوری، آپ کی غربت، آپ کی کمزوری آپ کے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکتی، اور کوئی بھی آدمی آگے بڑھنے سے آپ کو روک نہیں سکتا۔ اور اس کی ایک واضح سی مثال، بالکل تازہ مثال آج کے نوجوانوں کے لیے یہ نوجوان ہے، اس کا نام ہے غنیم المفتاح۔ 2002 کے اندر قطر کے اندر پیدا ہوا، پیدائشی اعتبار سے بیمار تھا، پھر اس کی بیماری اس کی معذوری بن گئی، ہمیشہ کے لیے بیچارہ معذور اور اپاہج بن گیا۔ لیکن اس نے کبھی بھی اپنی معذوری کو اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بننے دیا، اپنی کمزوری نہیں بننے دیا، ہمیشہ ہمت جوان رکھی، حوصلہ مضبوط رکھا، آگے بڑھتا گیا۔ اسکول کے اندر جب اس نے ایڈمیشن لیا، اب بچے تو بچے ہوتے ہیں، تو بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کو طعنے دیتے تھے، اس کو کوئی قریب نہیں لگتا تھا، لیکن اس نے کسی کے طعنوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، ہر جگہ کامیابی حاصل کرتا گیا اور آگے بڑھتا گیا۔ آج صرف 20 سال کی عمر میں یہ نوجوان اتنا آگے نکل چکا کہ عرب دنیا اس کو آئیڈیل کی حیثیت سے دیکھنے لگی، آئیڈیل کے طور سے اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ یہ بہترین بزنس مین اور تاجر بھی ہے، شاندار خطیب اور اسکالر بھی ہے، اور ایک غریبوں کے لیے، معذوروں کے لیے فاؤنڈیشن بھی چلاتا ہے، غوطہ خوری بھی کرتا ہے، فٹ بال بھی کھیلتا ہے، مالی اعتبار سے کروڑ پتی نہیں، ارب پتی لوگوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، بہت بڑا امیر اور بزنس مین بنتا ہے، کئی زبانوں پر اس کو عبور حاصل ہے، بڑی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اس بچے نے، اس نوجوان نے کبھی بھی اپنی معذوری کو، اپنی کمزوری کو اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بننے دیا، اور ابھی حالیہ دنوں میں اس نے ساری دنیا کو اس وقت حیرت میں ڈال دیا جب ابھی حالیہ دنوں کے اندر قطر میں چل رہے فیفا ورلڈ کپ میچ کے اندر اس کو مدعو کیا گیا بطور مہمان کے، اور امریکہ کے ایک بہت بڑے اداکار نے اس سے سوال کیا کہ ساری دنیا کو اگر ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہو، متحد کرنا ہو، تو کس نقطے پر اور کس بنیاد پر ساری دنیا کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، جمع کیا جا سکتا ہے، متحد کیا جا سکتا ہے؟ تو اس نے مدلل انداز میں قرآن کے حوالے سے شاندار جواب دیا۔ اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے ساری دنیا کے لوگوں کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، چاہے وہ کسی خطے کے رہنے والے ہوں، تہذیبیں الگ ہوں، مزاج الگ ہو، رواج الگ ہو، زبانیں الگ ہوں، کلچر الگ ہوں، تہذیبیں الگ ہوں، سب کچھ الگ ہو، اس کے باوجود بھی یہ سارے کے سارے لوگ، یہ پوری انسانیت ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے، آپس میں بھائی اور بہن ہیں، اور کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ جس طریقے سے ایک ماں باپ کے دو بچوں میں سے ایک کو دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح ساری دنیا کے انسان چونکہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے، اس لیے ان میں سے کسی کو بھی کسی پر کسی بھی اعتبار سے کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، نہ امارت کے اعتبار سے، نہ صلاحیت کے اعتبار سے، نہ رنگ اور روپ کے اعتبار سے، نہ تہذیب اور کلچر کے اعتبار سے، نہ کسی زبان اور رنگ کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے محترم، سب سے مکرم وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اور اس کے اس جواب سے اس جواب کا اس نے بھی اعتراف کیا، امریکہ کے اداکار نے، کہ ہاں بات بالکل صحیح ہے، عقل میں آنے والی بات ہے۔ تو آج یہ بچہ، یہ نوجوان جو اس مقام تک پہنچا، کس وجہ سے؟ اپنی ہمت کی وجہ سے، اپنے حوصلے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو،
آپ اپنی غربت کو، آپ اپنی کن ذہنی کو، آپ اپنے دیہاتی ہونے کو، آپ اپنی کسی بھی کمزوری کو اپنی معذوری مت بنائیں، اپنے پاؤں کی زنجیر مت بنائیں. ہمت جوان رکھے، حوصلہ جوان رکھے. پھر یہ ساری دنیا آپ کی ہے، فیوچر آپ کا ہے، مستقبل آپ کا ہے. کوئی بھی آپ کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتا.